ملک میں دہشت گردوں کی بڑھتی ہوئی شرپسندانہ کارروائیوں کے بعد شدت پسندوں کی سرکوبی کے لیے گرینڈ ملٹری آپریشن کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس میں کوئی دو رائے نہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مربوط اور ٹارگیٹڈ آپریشن وقت کی ضرورت بن چکا ہے، لیکن اس عوامی مطالبے پر عمل درآمد سے قبل سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر آنا ناگزیر ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ 4 دہائیوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن دہشت گردوں کی جانب سے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد جعفر ایکسپریس پر حملے سے 400 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنانا ایسے واقعات ہیں جسے ریاست اور عوام اور نہایت پاکستانیوں پر براہ راست حملہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ مبصرین کے بقول اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اے پی ایس حملے کے بعد پوری قوم نے اکٹھے ہو کر حالات کا مقابلہ کیا تھا، نیشنل ایکشن پلان بنا، درجنوں آپریشن ہوئے جس کے نتیجے میں چند سال نسبتاً پرامن گزرے۔ اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی طرز پر ایک جامع اور مضبوط پالیسی کے ساتھ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اور یکجا ہو کر ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے، جن کے نشانے پر نہ صرف سیکورٹی فورسز بلکہ نہتے اور معصوم عوام ہیں۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ملک کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے اس کے پروان چڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد ایک جامع اور مربوط نیشنل ایکشن پلان بنا جس پر عمل درآمد بھی ہوا، لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے کہ عمل درآمد کے لیے جو تسلسل چاہیے وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد 2019 میں ایک دفعہ پھر نیشنل ایکشن پلان کی دستاویز کو اپ گریڈ کر کے اس پر عمل درآمد کے اعلانات ہوئے، لیکن ہم پھر کچھ عرصے بعد ملکی سیاست میں گم ہو کر نیشنل ایکشن پلان کو بھول گئے، اور ایسے بھولے کہ کچھ عرصے بعد جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو اسے ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے مترادف قرار دے دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ کابل میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے چائے نوش کرتے ہوئے فرمایا، آل ول بی ویل۔ فاسٹ فارورڈ کریں تو اس کے بعد شدت پسندوں سے بات چیت کر کے انہیں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں بسایا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ 2014 سے مسلسل 7-8 سال شدت پسندوں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت لڑتے رہے، شہداء کے جنازے اٹھاتے رہے، لیکن آخر میں آپ نے فیصلہ وہ کیا جس کی سمجھ آج تک کسی کو نہ آئی، کیونکہ جن کے خلاف آپ لڑتے رہے انہی شدت پسندوں کو آپ نے ایک ہی فیصلے سے اپنا دوست بنا لیا۔ کنفیوژن کی اسی پالیسی نے ہمیں گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرے نمبر پر لا کھڑا کیا۔ مبصرین کے مطابق آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے تو آل ول بی ویل کے وائرل کمنٹ کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران حکومت کی غلط اور دوغلی پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان کو شرپسندانہ کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں جہاں نہتے عوام جان کی بازی ہار رہے ہیں، وہیں سیکورٹی فورسز کے جوان بھی آئے روز جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ اب جب کہ ریاست شدت پسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس پر اتفاق رائے موجود ہے، ہمیں یہ فیصلہ بھی کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ مبصرین کے مطابق اس میں دو رائے نہیں کہ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مربوط اور ٹارگیٹڈ آپریشن وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کے مابین اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ اس کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا کر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں بشمول بلوچ قوم پرست جماعتوں کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے تاکہ ریاست دشمن شرپسندوں کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر شاید ہی کوئی محب وطن پاکستانی ہوگا جو ایک جامع اور مربوط حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے گرینڈ آپریشن کی مخالفت کرے، لیکن بلوچستان میں کسی قسم کے آپریشن کے آغاز سے پہلے دو ممالک افغانستان اور ایران کے کردار کو ضرور مد نظر رکھ کر اس بارے میں حکمت عملی بنانی ہوگی، کیونکہ بی ایل اے کی لیڈرشپ نہ صرف افغان بلکہ ایران کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ بلوچستان کے معاملے پر پاکستان ایران تعلقات گزشتہ کچھ عرصے سے مثالی نہیں رہے، اس لیے ملک دشمن دہشت گردوں کے خلاف کوئی بھی آپریشن شروع کرنے سے پہلے ان دونوں ممالک سے دو ٹوک اور واضح بات کرنا ہوگی کہ
अब पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुबस्सरीन के मुताबिक सियासी इत्तफाक राय के साथ एक ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन होगा जिसमें ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो सके, तभी वो नताइज दे सकेगा जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।